بابا مجھے دفن نہ کرنا، ایک معصوم بیٹی کی آخری پکار۔ پس منظر میں ہلکی سی دردناک آواز جو وقت کے اندھیروں کی کہانی سنائے۔ سوچو اس دور کے بارے میں جب زمین پر ظلم اور اندھیروں کا راج تھا۔ عرب کی یہی وہ سرزمین تھی جہاں ریت کے طوفان تو چلتے ہی تھے، مگر اس سے بھی بڑھ کر لوگوں کے دل پتھر بن چکے تھے۔ انسانیت سسک رہی تھی اور غریبوں، کمزوروں اور خاص طور پر بیٹیوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ جاہلیت کی رسمیں اتنی بے رحم تھی کہ بعض لوگ بیٹی کی پیدائش کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے۔ انہیں یہ خوف ہوتا تھا کہ گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا ان کے لیے معاشرے میں شرمندگی کا سبب بنے گی۔ اس جاہلانہ ذہنیت نے معاشرے کو اتنا اندھا کر رکھا تھا کہ لوگ اپنی ہی پھول جیسی معصوم اور خوبصورت بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ وہ معصوم جنہیں دنیا میں آ کر ہنستے کھیلتے مسکرانا تھا، انہیں پیدا ہوتے ہی بے دردی سے مٹی کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور کسی کا دل بھی نہیں پسیجتا تھا۔ مگر پھر اللہ رب العالمین نے اپنی کائنات پر رحمت کا فیصلہ کیا، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ انسانیت کو جہالت کے ان گہرے اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور نور کی طرف لایا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر انسانیت کو سکھایا کہ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور رحمت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پیغام نے دنیا کے مردہ دل بدل دیے۔ لوگوں کو پہلی بار احساس ہونے لگا کہ انسانیت کا اصل حسن، شفقت اور محبت کہاں چھپی ہوئی ہے۔ اسی سلسلے کا ایک اور دردناک اور دل چیر دینے والا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں درج ذیل ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک شخص قیس بن عاصم تمیمی دربار نبوی میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر گہری شرمندگی کے آثار تھے اور دل پر برسوں پرانا ایک ایسا بھاری بوجھ تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اس کا وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کا ماضی کتنا سیاہ اور دردناک رہا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں، جھکی ہوئی آنکھوں اور ندامت سے ڈوبے ہوئے لہجے میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے جاہلت کے زمانے میں اپنی کئی معصوم بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا تھا۔ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میرے اتنے بڑے گناہوں کی بھی کبھی معافی مل سکتی ہے؟ یہ صرف ایک عام سوال نہیں تھا، یہ ایک ایسے انسان کی روح کی پکار تھی جس کا ضمیر اسے ہر لمحہ زندہ مار رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غصے یا نفرت سے نہیں دیکھا، بلکہ اس کے بوجھل دل کو دہلا دینے والے درد کو محسوس کیا اور اسے اپنی بات مکمل کرنے کی پوری اجازت دی۔ قیس نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے خوفناک کہانی سنانا شروع کی۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں اپنی ایک ننھی اور پیاری بیٹی کو ساتھ لے کر صحرا کی طرف نکلا۔ وہ معصوم اس وقت بہت خوش تھی۔ اس نادان کو کیا معلوم تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سفر ہے، اور وہ جس باپ کا ہاتھ پکڑے بڑے ناز سے چل رہی ہے وہی اس کا قاتل بننے والا ہے۔ راستے میں وہ معصوم بچی بار بار اپنی پیاری